بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مشاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاتہ وقول اللہ تعالی انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وفات کا بیان اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفصیل، تم کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور میں جھگڑا کرو گے۔ حدیث نمبر 4428۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے، عائشہ، خیبر میں زہر آلود لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کرتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہ رگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ حدیث نمبر 4429۔ ام فضل بن حارث بیان کرتی ہیں، ام فضل بنت حارث بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں والمرسلات عرفا کی قرأت کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہمیں کبھی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا۔ حدیث نمبر 4430۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں اور روایت کرتے ہیں، اور ان سے ابن عباس کہ عمر ان کو اپنی مجالس میں بٹھایا کرتے تھے، یعنی عبداللہ بن عباس کو۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف نے اعتراض کیا کہ اس جیسے تو ہمارے بچے ہیں۔ عمر نے کہا، میں نے یہ طرز عمل جس وجہ سے اختیار کیا ہے وہ آپ کو معلوم بھی ہے۔ پھر عمر نے ابن عباس سے اس آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح کے متعلق پوچھا۔ ابن عباس نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آیت میں اسی کی اطلاع دی ہے۔ عمر نے کہا کہ جو تم نے بتایا وہی میں بھی اس آیت کے متعلق جانتا ہوں۔ حدیث نمبر 4431۔ سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے جمعرات کے دن کا ذکر کیا اور کہا، معلوم بھی ہے جمعرات کے دن کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تھی۔ اس وقت آپ نے فرمایا، لاؤ میں تمہارے لیے وصیت نامہ لکھ دوں کہ تم اس پر چلو گے تو اس کے بعد پھر تم کبھی صحیح راستے کو نہ چھوڑو گے اور گمراہ نہ ہوگے۔ لیکن یہ سن کر وہاں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اختلاف اور نیزہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام کر رہے ہیں جو آپ کی شان اقدس سے بعید ہے؟ پھر آپ سے بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ سے صحابہ پوچھنے لگے تو آپ نے کہا، جاؤ یہاں شور و غل نہ کرو، میں جس کام میں مشغول ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو اور جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کو 3 چیزوں کی وصیت کی۔ کہا، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، ایلچی جو قبائل کے تمہارے پاس آئیں ان کی اس طرح خاطر کرنا جس طرح میں کرتا آیا ہوں،
یعنی جس طرح سے میں ان کی عزت افزائی کرتا تھا اسی طرح تم لوگ بھی کرنا۔ اور تیسری بات ابن عباس نے یا سعید نے بیان نہیں کی، یا سعید بن جبیر نے یا سلیمان نے کہا میں تیسری بات بھول گیا ہوں۔ کہتے ہیں تیسری بات یہ تھی کہ میری قبر کو بت نہ بنا لینا۔ اسے موطا میں امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4432، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، لاؤ میں تمہارے لیے ایک دستاویز لکھ دیتا ہوں، اگر تم اس پر چلتے رہے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اس پر عمر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی سختی ہو رہی ہے، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب بس کافی ہے۔ پھر گھر والوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ بعض نے تو یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز لکھنے کی دے دو، اس پر آپ ہدایت لکھوا دیں اور تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو سکو۔ بعض لوگوں نے اس کے خلاف دوسری رائے پر اصرار کیا۔ جب شور و غل اور نیزہ زیادہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے تم لوگ چلے جاؤ۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس کہتے تھے کہ مصیبت سب سے بڑی یہ تھی کہ لوگوں نے اختلاف اور شور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایت نہیں لکھنے دی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے کی بات ہے۔ جب مرض نے شدت اختیار کی تو آپ نے فرمایا، لاؤ تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ بعض نے کہا کہ آپ پر شدت درد غالب ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور ہم کو کافی ہے۔ اس پر آپس میں اختلاف ہوا، کوئی کہتا تھا سامان کتابت لے آؤ، ایسا نوشتہ لکھا جائے، کوئی کچھ اور کہتا تھا۔ یہ شور و شغب بڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب اٹھ جاؤ، یہ جمعرات کا واقعہ ہے۔ اسی روز آپ نے 3 وصیتیں فرمائیں۔ یہود کو عرب سے نکال دیا جائے، وفود کی عزت ہمیشہ اسی طرح کی جائے جیسا کہ میں کرتا رہا ہوں، قرآن مجید کو ہر کام میں معمول بنایا جائے۔ بعض روایات کے مطابق کتاب اللہ اور سنت پر تمسک کا حکم فرمایا۔ آج مغرب تک کی جملہ نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی تھیں، مگر عشاء میں نہ جا سکے اور حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ وہ نماز پڑھائیں، جس کے تحت حضرت صدیق نے حیات نبوی میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ حدیث نمبر 4433، 4434، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا اور آہستہ سے کوئی بات ان سے کہی جس پر وہ رونے لگیں، پھر دوبارہ آہستہ سے کوئی بات کہی جس پر وہ ہنسنے لگیں۔ پھر ہم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی وفات اسی مرض میں ہو جائے گی۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ دوسری مرتبہ آپ نے مجھ سے جب سرگوشی کی تو یہ کہا کہ آپ کے گھر کے آدمیوں میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، تو میں ہنسی تھی۔ حدیث نمبر 4435، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہر نبی کو وفات سے پہلے
دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا جاتا ہے۔ پھر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنا، آپ اپنی بیماری میں فرما رہے تھے، آپ کی آواز بھاری ہو چکی تھی، آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم کی تلاوت کر رہے تھے، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے۔ متفق علیہ۔ آپ نے آخرت کو اختیار کیا۔ واقعی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے پر سب سے پہلے جو کلمہ زبان سے نکالا وہ اللہ اکبر تھا، اور آخری کلمہ جو وفات کے وقت فرمایا وہ الرفیق الاعلیٰ تھا۔ حدیث نمبر 4436، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں بار بار فرماتے تھے، پھر رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے میرے رفقا میں پہنچا دے، یعنی انبیاء اور صدیقین جو اعلیٰ علیین میں رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 4437، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ تندرستی کے زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی نبی کی روح قبض کی گئی تو پہلے جنت میں اس کی قیام گاہ اور ٹھہرنے کی جگہ اسے ضرور دکھا دی گئی، پھر اسے اختیار دیا گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور وقت آ گیا تو سر مبارک عائشہ کی ران پر تھا اور آپ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ کی آنکھیں گھر کی چھت کی طرف اٹھ گئیں اور کہا، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ۔ میں سمجھ گئی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیاوی زندگی کو پسند نہیں فرمائیں گے، یعنی ہماری دنیا کی زندگی نہیں پسند کریں گے، آپ نے آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ نے تندرستی کے زمانے میں فرمائی تھی۔ حدیث نمبر 4438، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھی۔ آپ اس مسواک کی طرف دیکھنے لگے، چنانچہ میں نے ان سے مسواک لے لی اور اسے اپنے دانتوں سے چبا کر اچھی طرح جھاڑنے اور صاف کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دے دیا۔ آپ نے وہ مسواک استعمال کی جتنے عمدہ طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسواک کر رہے تھے، میں نے آپ کو اتنی اچھی طرح مسواک کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ مسواک سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی اٹھائی اور فرمایا، پھر رفیق الاعلیٰ 3 مرتبہ، اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ حضور اکرم کی وفات ہوئی تو سر مبارک میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان تھا۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ حضرت عائشہ اور نبی اکرم دنیا اور آخرت دونوں میں ایک جگہ رہیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں کھانا تیار کر کے ایصال ثواب کے وقت نبی اکرم اور حضرت فاطمہ اور حسنین کے ثواب کی نیت کیا کرتا تھا۔ ایک شب خواب میں نبی اکرم کو میں نے دیکھا کہ آپ عتاب کی نظر سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے سبب پوچھا تو ارشاد ہوا، یہ امر سب کو معلوم ہے کہ میں عائشہ کے گھر میں کھانا کھایا کرتا ہوں، لہٰذا تم کو بھی ایصال ثواب میں عائشہ کو بھی شامل کرنا چاہیے۔
حضرت مجدد کہتے ہیں میں نے اس روز سے آپ کے ازواج مطہرات خصوصاً عائشہ کو بھی ایصال ثواب میں شریک کرنا شروع کر دیا۔ کھانا کھلانے کے لیے مطلقاً ایسا ایصال ثواب جو کسی قید یا رسم کے بغیر ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب مسکین یتیم کو کھلایا جائے اور اس کا ثواب بزرگوں کو بخشا جائے، اس کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4439، عائشہ رضی اللہ عنہا نے عروہ کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو اپنے اوپر معوذتین پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ مرض آپ کو لاحق ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو میں معوذتین پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھی اور ہاتھ پر دم کر کے نبی اکرم کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 4440، عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ انہیں عائشہ نے بتایا کہ آپ نے نبی کریم سے سنا وفات سے کچھ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشت سے ان کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ آپ نے کان لگا کر سنا حضور اکرم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور میرے رفیقوں سے مجھے ملا دے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 4441، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، مسجد بنا لیا تھا۔ عائشہ نے کہا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر بھی کھلی رکھی جاتی، لیکن آپ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں آپ کی قبر کو بھی سجدہ نہ کیا جانے لگے۔ غالباً آپ کی اس مبارک دعا کی برکت تھی کہ قبر مبارک کو اب بالکل مسقف کر کے بند کر دیا گیا ہے۔ مسقف یعنی اس پر چھت آ گئی ہے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج ساری دنیا میں صرف ایک ہی سچے آخری رسول کی قبر محفوظ ہے، اور وہ بھی اسی حالت میں کہ وہاں کوئی کسی بھی قسم کی پوجا پاٹ نہیں ہوتی اور کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے۔ عبداللہ بن عتبہ بن مسعود روایت کرتے ہیں اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا اور آپ کے مرض نے شدت اختیار کر لی تو تمام ازواج مطہرات سے آپ نے میرے گھر میں ایام مرض گزارنے کے لیے اجازت مانگی کہ بیماری کے ایام میں ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ سب نے جب اجازت دے دی تو آپ میمونہ کے گھر سے نکلے۔ آپ 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں زمین سے گھسٹ رہے تھے۔ جن 2 صحابہ کا آپ سہارا لیے ہوئے تھے ان میں ایک عباس بن عبد المطلب تھے اور ایک اور صاحب۔ عبیداللہ نے کہا پھر میں نے عائشہ کی اس روایت کی خبر عبداللہ بن عباس کو دی تو انہوں نے بتلایا معلوم ہے دوسرے صاحب کا نام عائشہ نے نہیں لیا، وہ کون ہیں؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ وہ علی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ بیان کرتی تھیں کہ رسول اکرم جب میرے گھر میں آ گئے اور تکلیف بہت بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا 7 مشکیزیں پانی کے بھر کر لاؤ اور مجھ پر ڈالو، ممکن ہے
اس طرح میں لوگوں کو کچھ نصیحت کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو آپ کی زوجہ مطہرہ حفصہ کے ایک لگن میں بٹھایا اور انہی مشکیزوں سے آپ پر پانی بہانے لگے۔ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارہ سے روکا کہ بس ہو چکا۔ بیان کیا کہ پھر آپ لوگوں کے مجمع میں گئے اور نماز پڑھائی اور لوگوں کو خطاب کیا۔ حدیث نمبر 4443، حدیث نمبر 4444۔ عائشہ اور عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ شدت مرض کے دنوں میں حضور اکرم اپنی چادر کھینچ کر بار بار اپنے چہرے پر ڈالتے تھے، پھر جب دم گھٹنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ آپ اسی شدت کے عالم میں فرماتے تھے، یہود و نصارہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، محروم ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اسی طرح آپ اپنی امت کو ان کا عمل اختیار کرنے سے بچتے رہنے کی تاکید فرما رہے تھے۔ حدیث نمبر 4445۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے فرمایا، میں نے اس معاملہ کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا۔ میں بار بار آپ سے صرف اس لیے پوچھ رہی تھی اور مراجعہ کر رہی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ جو شخص رسول اکرم کی زندگی میں آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا، لوگ اس سے کبھی محبت نہیں رکھ سکتے، اس سے کبھی کوئی محبت نہیں کرے گا، بلکہ میرا خیال تھا کہ لوگ اس سے بدفعلی لیں گے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اس کا حکم نہ دیں۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں، یعنی امام بخاری، کہ اس کی روایت ابن عمر، ابو موسیٰ اور ابن عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، اور یہ روایت متفق علیہ ہے۔ یہ اس لمبی روایت کا ٹکڑا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایام بیماری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ امامت کریں۔ حدیث نمبر 4446۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سکرات دیکھنے کے بعد، یعنی موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد، اب میں کسی کے لیے بھی نزع کی شدت کو برا نہیں سمجھتی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی تو اس کے بعد میں اب اور دوسروں کی تکلیف کا کیا معنی۔ حدیث نمبر 4447۔ عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری کہتے ہیں کہ کعب بن مالک ان 3 صحابہ میں سے تھے جن کی غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ انہیں عبداللہ بن عباس نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے۔ یہ اس مرض کا واقعہ ہے جس میں آپ نے وفات پائی تھی۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا، ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج صبح مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اب آپ کو افاقہ ہے۔ پھر عباس بن عبد المطلب نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا، اللہ کی قسم 3 دن کے بعد غلامی کی زندگی گزارنے پر تم مجبور ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم مجھے تو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبی اکرم اس مرض سے صحت نہیں پا سکیں گے، صحتیاب نہیں ہو سکیں گے۔ موت کے وقت بنو عبد المطلب کے چہروں کی مجھے خوب شناخت ہے۔ اب ہمیں آپ کے پاس سے چلنا چاہیے
اور آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد خلافت کسے ملے گی۔ اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہوگا تو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اور حضور اکرم ہمارے متعلق اپنے خلیفہ کو ممکن ہے کچھ وصیت بھی کر دیں، لیکن علی نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم نے اس وقت آپ سے آپ کے متعلق کچھ پوچھا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیں گے۔ میں تو ہرگز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھوں گا۔ حضرت علی کی کمال دانائی تھی جو انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا جس سے کئی فتنوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ حدیث نمبر 4448، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیر کے دن مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حجرہ کا پردہ اٹھا کر صحابہ کو دیکھ رہے تھے۔ صحابہ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ حضور اکرم دیکھ کر ہنس پڑے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ صف میں آ جائیں اور صف میں مل جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ انس نے بیان کیا قریب تھا کہ مسلمان اس خوشی کی وجہ سے جو رسول اللہ کو دیکھ کر انہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی نماز توڑ دیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ حجرہ کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ ڈال دیا۔ یہ حیات مبارکہ کے آخری دن دوشنبہ کی فجر تھی۔ تھوڑی دیر تک آپ اس نماز باجماعت کے پاک مظاہرہ کو ملاحظہ فرماتے رہے اور اسے دیکھتے رہے، جس سے رخ انور پر بشاشت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس وقت وجہ مبارک قرآن کا ورق معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ اس موقع پر آپ نے حاضرین کو بار بار تاکید کی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہی آپ کی آخری وصیت تھی جسے آپ نے کئی بار دہرایا، پھر نزع کا عالم طاری ہو گیا۔ حدیث نمبر 4449، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کی بہت سی نعمتوں میں ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں اور میری باری کے دن ہوئی۔ آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اعظم کی وفات کے وقت میرے اور آپ کے تھوک کو ایک ساتھ جمع کر دیا تھا کہ عبد الرحمن گھر میں آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اکرم مجھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا یہ مسواک آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے وہ مسواک ان سے لے لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے چبا نہ سکے۔ میں نے پوچھا آپ کے لیے میں اسے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارہ سے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے مسواک نرم کر دی۔ آپ کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا، چمڑے کا یا لکڑی کا۔ راوی حدیث عمر کو اس سلسلے میں شک تھا۔ اس کے اندر پانی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ اس کے اندر داخل کرتے اور پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے
لا الہ الا اللہ، موت کے وقت شدت ہوتی ہے، پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ آپ رحلت فرما گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ حدیث نمبر 4450، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ مرض الموت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہتے تھے کہ کل میرا قیام کہاں ہوگا، کل میرا قیام کہاں ہوگا۔ آپ عائشہ کی باری کے منتظر تھے۔ پھر ازواج مطہرات نے عائشہ کے گھر قیام کی اجازت دے دی اور آپ کی وفات انہی کے گھر میں ہوئی۔ عائشہ نے بیان کیا کہ آپ کی وفات اسی دن ہوئی جس دن قاعدہ کے مطابق میرے یہاں آپ کے قیام کی باری تھی۔ رحلت کے وقت سر مبارک میرے سینے پر تھا اور میرا تھوک آپ کے تھوک کے ساتھ ملا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں استعمال کے قابل مسواک تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دو۔ انہوں نے مسواک مجھے دے دی، میں اسے اچھی طرح چبایا اور جھاڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ پھر آپ نے وہ مسواک کی اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 4451، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں میری باری کے دن ہوئی۔ آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب آپ بیمار پڑے تو ہم آپ کی صحت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس بیماری میں بھی میں آپ کے لیے دعا کرنے لگی، لیکن آپ فرما رہے تھے اور آپ کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ۔ اور عبد الرحمن بن ابی بکر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تازہ ٹہنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ ٹہنی میں نے ان سے لے لی۔ پہلے میں نے اسے چبایا، پھر صاف کر کے آپ کو دے دیا۔ حضور نے اس سے مسواک کی جس طرح پہلے آپ مسواک کرتے تھے، اس سے بھی اچھی طرح۔ پھر نبی اکرم نے وہ مسواک مجھے عنایت فرمائی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ یا راوی نے بیان کیا کہ مسواک آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے تھوک کو اس دن جمع کر دیا جو آپ کی دنیا کی زندگی کا سب سے آخری اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ حدیث نمبر 4452، 4453، عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو سلمہ کو بتایا کہ ابو بکر اپنی قیام گاہ سنہ سے گھوڑے پر آئے اور آ کر اترے، پھر مسجد کے اندر گئے، کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد آپ عائشہ کے حجرہ میں آئے اور رسول اکرم کی طرف گئے۔ ناش مبارک ایک یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ آپ نے چہرہ کھولا اور جھک کر چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور رونے لگے۔ پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت طاری نہیں کرے گا۔ جو ایک موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آپ پر طاری ہو چکی ہے۔ حدیث نمبر 4454، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر آئے اور عمر لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ابو بکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں لوگ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کے پاس آ گئے اور آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا اما بعد،
تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ محمد رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اللہ کی قسم، ابن عباس نے بیان کیا، اللہ کی قسم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، اور جب ابو بکر نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ اب یہ حال تھا کہ جو بھی سنتا تھا وہی اس کی تلاوت کرنے لگ جاتا تھا۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ پھر مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ عمر نے کہا، اللہ کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا، جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا کہ حضور اکرم کی وفات ہو گئی ہے تو میں سکتے میں آ گیا، اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا۔ ایسے نازک وقت میں امت کو سنبھالنا یہ حضرت ابو بکر ہی کا مقام تھا، اس لیے رسول اکرم نے اپنی وفات سے پہلے ہی ان کو اپنا خلیفہ بنا کر امام نماز بنا دیا تھا، جو ان کی خلافت حقہ کی روشن دلیل ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ کہہ کر کہ اللہ آپ پر 2 موت طاری نہیں کرے گا، ان صحابہ کا رد کیا جو یہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم پھر زندہ ہوں گے اور منافقوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر وفات ہو گئی، گویا 2 بار موت ہو جائے گی۔ بعض نے 2 بار موت نہ ہونے سے یہ مطلب ہے، بعض نے کہا 2 بار موت نہ ہونے سے یہ مطلب ہے کہ پھر قبر میں آپ کو موت نہ ہوگی بلکہ آپ زندہ رہیں گے۔ امام احمد کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، جب نبی کریم کی وفات ہو گئی میں نے آپ کو ایک کپڑے سے ڈھانک دیا، اس کے بعد عمر اور مغیرہ آئے، دونوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے نعش کو دیکھ کر کہا، ہائے آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ مغیرہ نے کہا کہ آپ انتقال فرما چکے ہیں۔ اس پر عمر نے مغیرہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم اس وقت تک مرنے والے نہیں ہیں جب تک سارے منافقین کا قلع قمع نہ کر دیں۔ ایک دن ایک روایت میں یوں ہے، حضرت عمر یوں کہہ رہے تھے، خبردار جو کوئی یہ کہے گا کہ نبی کریم فوت ہو گئے ہیں میں تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت عمر کو واقعی یہ یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے ہیں، یا ان کا یہ فرمانا بڑی مصلحت اور سیاست پر مبنی تھا۔ انہوں نے یہ بھی یہ چاہا کہ پہلے خلافت کا انتظام ہو جائے، بعد میں آپ کی وفات کو ظاہر کیا جائے، ایسا نہ ہو آپ کی وفات کا حال سن کر دین میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر نے آپ کو بوسہ دیا تھا۔ یہ حدیث نمبر 4455، 4456 اور 4457 ہے۔ حدیث نمبر 4458، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں ہم آپ کے منہ میں دوا ڈالنے لگے تو آپ نے اشارہ سے دوا دینے سے منع کیا۔ ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا پینے سے بعض اوقات ناگواری ہوتی ہے، یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، اس لیے ہم نے اصرار کیا۔ پھر جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں دوا دینے سے منع نہیں کرتا رہا؟ کہا ہم نے خیال کیا
کہ مریض کو دوا سے کراہت کی وجہ سے آپ انکار کر رہے ہیں۔ جس طرح بیمار کو دوا ناپسند ہوتی ہے کئی بار، وہی ناپسندیدگی ہے آپ کی۔ تو آپ نے فرمایا گھر میں جتنے آدمی ہیں سب کے منہ میں میرے سامنے دوا ڈالی جائے، صرف عباس اس سے الگ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اس کام میں شریک نہیں تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 4459۔ اسود بن یزید روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس کا ذکر آیا کہ نبی کریم نے علی رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص وصیت کی تھی، تو انہوں نے بتلایا یہ کون کہتا ہے؟ میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی، آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے تشت منگوایا، پھر آپ ایک طرف جھک گئے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت مجھے بھی کچھ معلوم نہیں ہوا، پھر علی کو آپ نے کب وصیت کی؟ حدیث نمبر 4460۔ طلحہ بن مصرف روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وصی بنایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں پر وصیت کرنا کیسے فرض ہے یا وصیت کرنے کا کیسے حکم ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرنے کی وصیت کی تھی، دنیا کے سلسلے میں آپ نے وصیت نہیں کی تھی، پر شریعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے اور قرآن پر چلنے کے لیے آپ نے وصیت کی تھی۔ حدیث نمبر 4461۔ عمرو بن حارث روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ درہم چھوڑے تھے، نہ دینار، نہ کوئی غلام، نہ باندی، سوا اپنے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے، اور آپ کا ہتھیار اور کچھ وہ زمین جو آپ نے اپنی زندگی میں مجاہدوں اور مسافروں کے لیے وقف کر دی تھی۔ حدیث نمبر 4462۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ شدت مرض کے بھی زمانے میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی، شدت مرض کے زمانے میں نبی اکرم کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا ہائے ابا جان کو کتنی بے چینی ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں ہائے ابا جان آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے، ہائے ابا جان آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے۔ ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیے گئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انس بن مالک سے کہا انس تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئے تھے؟ حدیث باب آخر ما تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ حدیث نمبر 4463۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے انہیں جنت میں ان کی قیامگاہ دکھائی جاتی ہے، پھر انہیں اختیار دیا جاتا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وقت آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو آپ نے اپنی نظر گھر کی چھت کی طرف اٹھا لی اور کہا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں انبیاء اور صدیقین سے ملا دے۔
میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہمیں پسند نہیں کر سکتے، اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ حالت صحت میں ہم سے بیان کیا کرتے تھے۔ عائشہ نے بیان کیا کہ آخری کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہی تھا، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ نزا کی حالت میں حضرت عائشہ آپ کو سہارا دیے ہوئے پس پشت بیٹھی ہوئی تھی، یعنی پیٹھ کے پیچھے۔ پانی کا پیالہ نبی اکرم کے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ آپ پیالہ میں ہاتھ ڈالتے اور چہرہ پر پھیل رہتے تھے۔ چہرہ مبارک کبھی سرخ ہوتا، کبھی زرد پڑ جاتا۔ زبان مبارک سے فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ اتنے میں عبد الرحمن بن ابو بکر ہاتھ میں تازہ مسواک لیے ہوئے آ گئے۔ آپ نے مسواک پر نظر ڈالی تو حضرت صدیقہ نے مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کر کے پیش کر دیا۔ نبی اکرم نے مسواک کی طرف ہاتھ کو بلند کیا اور زبان اقدس سے فرمایا، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ اس وقت ہاتھ لٹک گیا اور پتلی اوپر کو اٹھ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باب وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 4464، 4465۔ عائشہ اور ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد مکہ میں 10 سال تک قیام کیا، جس میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، اور مدینہ میں بھی 10 سال تک آپ کا قیام رہا۔ اور یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ مکہ میں 10 نہیں 13 سال تک۔ حدیث نمبر 4466۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 63 سال تھی۔ ابن شہاب نے کہا، مجھے سعید بن مسیب نے بھی اسی طرح خبر دی تھی۔ 13 ربیع الاول 11 ہجری بروز سوموار، وقت چاشت تھا، یعنی چاشت کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، جس میں اطہر سے روح انور نے چاشت کے وقت پرواز کیا۔ اس وقت عمر مبارک 63 سال قمری پر 4 دن تھی، یعنی 63 سال 4 دن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باب حدیث نمبر 4461۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے یہاں 30 سا جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس یہودی کا قرض ادا کر کے آپ کی زرہ چھڑا لی۔ ان حالات میں اگر ذرا سی بھی عقل والا آدمی غور کرے گا تو صاف سمجھ لے گا کہ آپ سچے پیغمبر تھے، دنیا میں بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ نہ تھے۔ اگر آپ دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہوتے تو لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیداد اپنے بچوں اور بیویوں کے لیے چھوڑ جاتے۔ باب باسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید فی مرضہ الذی توفی فیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ بن زید کو مرض الموت میں ایک مہم پر روانہ کرنا۔ حدیث نمبر 4468۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو ایک لشکر کا امیر بنایا تو بعض صحابہ نے ان کی امارت پر اعتراض کیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اسامہ پر اعتراض کر رہے ہو، حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔